حدیقہ وہاں سے سیدھی شاہسین کے روم میں چلی آئی جہاں پر مثال شاہسین کو کوئی سوال سمجھا رہی تھی۔ اسے یوں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے دیکھ کر دروازے پر کھڑی حدیقہ مسکرائی۔ ارے آپ آئے، اندر آئے نا۔ مثال نے حدیقہ کو دروازے پر کھڑی دیکھا تو اسے اندر بلا لیا۔ شاہسین بیٹا، آپ جب تک یہ والا کوسچن حل کرو۔ جی ٹیچر۔ شاہسین سوال حل کرنے لگا۔ حدیقہ مثال کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے یہاں آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے مثال۔ سچ پوچھو تو تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ 2 کپ چائے لے آئی تھی۔ ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میڈم، آپ نے خواہاں میں تکلف کیا۔ مثال نے چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں ہے مثال، تم خود کو اس گھر کا فرد سمجھو اور یہ مجھے میڈم بلانا بند کرو۔ میں تم سے بڑی ہوں تو تم مجھے بھابھی کہہ کر پکار سکتی ہو، آزی کی طرح یا پھر میرم کی طرح اپیا، جو تمہارا دل کرے۔ میں تمہیں غیر نہیں سمجھتی۔ اس اپنائیت پر مثال کا دل بھر آیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ شادی لفظ سن کر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے بس سر نفی میں ہلایا کیونکہ وہ حدیقہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ او ویسے تم بہت پیاری لڑکی ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی پیارا، نیک اور محبت کرنے والا ہمسفر عطا کرے۔ آمین۔ اپنی دعا پر حدیقہ نے خود ہی آمین کہی تھی۔ تھوڑی دیر تک حدیقہ نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی اور پھر ملازمہ کے بلانے پر وہ کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹہ شاہزین کو پڑھانے کے بعد مثال گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ مثال چادر درست کر کے چہرے پر نقاب لگاتے ہوئے شاہزین سے بولی، آپ کی ماما کہاں ہیں بیٹا؟ ٹیچر وہ تو کچن میں کام کر رہی ہیں، میں بلاؤں کیا انہیں؟ ارے نہیں بیٹا، انہیں کام کرنے دیں، ڈسٹرب مت کریں، انہیں میری طرف سے بس خدا حافظ کہہ دینا آپ۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اوکے ٹیچر۔ شاہزین اسے گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا، وہیں سے مثال نے رکشہ لیا اور گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ شاہ کو باہر سے آتے دیکھ کر حدیقہ نے پوچھ لیا، مثال کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی۔ رمیا نے حیرت سے کہا، چلی گئی؟ جی دادو، انہوں نے ماما کا پوچھا تھا، میں نے بتایا کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں ڈسٹرب نہ کروں اور وہ آپ کو خدا حافظ کہہ کے گئی ہیں ماما۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گی۔ رمیا سر لبڑ بڑائی، ماما آپ کل اس سے مل لینا نا، شاید وہ بھول گئی ہوگی، حدیقہ نے کہا، جس پر رمیا نے بس ہولے سے سر ہلا دیا۔ وہ جو تہیا کر چکی تھی کہ اب کستوری جیمز کے سوا کسی سے بھی دوستی نہیں کرے گی، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی سدرا اور رمل سے اس کی دوستی ہو گئی تھی اور وہ تینوں اب ہر وقت ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ مثال کو بھی اچھا لگتا تھا ان دونوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ ان دونوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے اکثر کستوری جیمز کی بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ اسے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کسی دن حشام مالی کو ان کی بھنک نہ پڑ جائے۔ اگر اسے ان دونوں کے بارے میں پتہ لگ گیا تو اب اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں کستوری جیمز کی طرح وہ ان دونوں کو بھی جان سے نہ مار ڈالے۔ آج سنڈے تھا تو اسکول کی چھٹی تھی۔ مثال ناشتہ تیار کر چکی تھی، اب بس چائے بنانا باقی تھی جس کا پانی اس نے چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ تبھی سرمد وہاں چلا آیا۔ ارے وکیل صاحب آپ یہاں؟ ہاں بھائی، میں نے سوچا کہ کافی دن ہو کے ٹیچر صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو چلا آیا۔ سرمد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مثال نے ٹیبل پر ناشتہ پہلے سے لگایا تھا، اب وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ سرمد کو دیکھ کر اس نے 2 کپ نکالے تھے۔ کیسی ہو تم؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، گڈ جاب۔ آپ کو پتہ ہے میں اب ایک بچے کو ٹیوشن بھی دینے لگی ہوں۔ مثال خوش ہو کر اسے یہ خبر دے رہی تھی۔ واو دیٹس گریٹ۔ سرمد نے اس کے کام کو سراہا، بہت اچھا کری ہو، اس طرح تم بور بھی نہیں ہوگی۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ مثال نے چائے سے بھرا کپ سرمد کے سامنے رکھ دیا۔ تھینک یو۔ سرمد نے شکریہ ادا کیا۔ آپ ناشتہ کریں؟ نہیں شکریہ تم کر لو، ناشتہ میں گھر سے کر کے آیا ہوں۔ مثال خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے سرمد بول پڑا، ویسے اس گنڈے کا نام کیا ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ گنڈے کا نام سنتے ہی چائے پیتی مثال کو اچھوکا لگ گیا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ ارے بھائی اب ایسا بھی کون سا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے، نام ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو کب سے اس گنڈے میں دلچسپی ہونے لگی؟ کیونکہ میں دلچسپی رکھتا ہوں، مجھے اس گنڈے کے بارے میں جاننا ہے، مگر میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی۔ مگر کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری کہانی کیا ہے، کیا ایسا کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ مثال سامنے بیٹھی سرمد نقوی کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنا چکی ہوں۔ مثال نے نظریں چرائیں، اور میں تمہاری وہ سنائی گئی گھسی پیٹی سٹوری سے ایگری نہیں کرتا، مجھے سچ جانا ہے۔ کیا کر لیں گے آپ سچ جان کر؟ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کے بس کا کام ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا میرے بس میں ہے اور کیا نہیں۔ دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے؟ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو انسان ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر سکتا ہے، خلا میں جا سکتا ہے، تو پھر ایک بدماش گنڈے کو قابو میں کرنا اور اسے ٹھکانے لگانا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ ہاں لیکن وہ کوئی عام گنڈا نہیں ہے۔
کیوں؟ کیا وہ کوئی ایلین ہے یا پھر اس کے پاس کوئی سپر پاور ہے جس کا ہم انسان مقابلہ نہیں کر سکتے؟ سرمد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وکیل صاحب مجھے تنگ نہ کریں پلیز۔ مثال بے بس ہوئی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سرمد نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، اگر مجھے آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو پھر میں یہاں نہ ہوتی۔ مثال سامنے رکھے چائے کے کپ کے گرد انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ تو پھر بتا کیوں نہیں رہی؟ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو؟ کیونکہ میں آپ جیسے ہمدرد اور مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اب کسی اور کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میں پہلے ہی اس جنگ میں بہت سے اپنوں کو کھو چکی ہوں، اب مجھ میں مزید کسی اپنے مخلص اور ہمدرد انسان کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے مثال کی آواز بھیگ گئی تھی، اب وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ سرمد نے گہری سانس لی، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ روتی ہوئی مثال کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے بولا۔ مجھ پر یقین رکھو مثال، میری نیت بری بالکل بھی نہیں ہے۔ جس دن تم نے مجھے بھائی کہہ کر مجھ سے مدد مانگی تھی، اسی دن ہی میں نے تمہیں اپنی چھوٹی بہن مان لیا تھا۔ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنی بہن مان لیا۔ اب تم بھی مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، اور جو بھی تمہیں مسئلہ ہے یا پھر کوئی بھی پریشانی ہے مجھ سے شیئر کرو۔ میں ایک بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا، مجھ سے جو بھی ہوا وہ میں اپنی بہن کے لیے کروں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کروں گا۔ تم سوچ لو، جتنا ٹائم لینا ہے لے لو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سرمد نے اس کا سر ہولے سے تھپتھپایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مثال ٹیبل پر سر رکھتی رو پڑی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی سرمد بھائی، کیونکہ میں آپ جیسے مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی امی، خالہ اور کستوری کو کھو دیا، لیکن آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ اگر حشام مالک کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی بھی نقصان ہوئے بغیر یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ جب تک میں یہاں رہوں گی آپ کی اور آپ کی فیملی کے سر پر خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مثال ارادہ کر چکی تھی کہ وہ یہاں سے بہت جلد چلی جائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے سرمد تک بھی یا پھر اس کی فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ حشام مالی کے بھیجے گئے بندے اسے پورے کراچی میں ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور بالآخر انہیں اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی جہاں پر مثال نظر آ رہی تھی۔ یہ اس ریسٹورنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی جہاں پر وہ سرمد کے ساتھ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ رحمت شاہ نے یہ خوشخبری حشام مالی کو سنائی کہ ان لوگوں نے مثال کو ڈھونڈ لیا۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ حشام مالی کو خوشی ہوئی تھی کہ بالآخر مثال مل گئی ہے۔ سر، ہم نے انہیں کسی مرد کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ کیا کہا؟ کسی مرد کے ساتھ؟ حشام مالی کی غصے سے رگیں تن گئی۔ جی سر، پتہ لگاؤ کہ وہ آدمی کون ہے اور اس کا میری بیوی سے کیا تعلق ہے، اور میری طرف سے تم لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے۔ وہ آدمی جہاں کہیں بھی ملے اسے شوٹ کر دو۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر رکھنے کی، اس کے ساتھ گھومنے کی؟ جلدی کرو اور مجھے اس آدمی کا پس منظر بتاؤ، اور اس سے پہلے مجھے میری بیوی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ حشام مالک غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، ہم اس آدمی کی پوری بایوگرافی نکال کر آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اور اس سے پہلے اس آدمی کی موت کی خبر سننا چاہتا ہوں جس کی مدد کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے اتنے دن دور رہی۔ جی سر، ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، وہ جو کوئی بھی ہے ہم اسے مار ڈالیں گے۔ رحمت شاہ نے حشام مالی کو تسلی دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب ان لوگوں کو مثال کے گھر کا پتہ لگانا تھا کہ واقعی رہتی کہاں ہے، اور اس کی مدد کے پیچھے کس آدمی کا ہاتھ ہے جس سے مثال کو چھپا کر حشام مالک جیسے آدمی سے دشمنی مول لے لی تھی۔ مثال شاہ ذہن کو پڑھا رہی تھی جب یاسر بنا نوک کیے حدیقہ کو ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آیا۔ بھابھی یار، میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ مل ہی نہیں رہی، میں کب سے ڈھونڈ رہا۔ آذر بنا نوک کیے جو ہی اندر داخل ہوا اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ مثال نے آذر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً سے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری۔ آذر کو بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ آذر فوراً سے الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا تھا۔ آذر کی جاتے ہی مثال نے سکون کی سانس لی اور اپنے چہرے سے چادر ہٹا لی۔ آج مثال جانے سے پہلے رمیہ سے ملی تھی۔ رمیہ نے اس کا حال احوال پوچھا۔ چادر سے خود کو اچھی طرح سے کور کیے انتہائی ادب و احترام سے جھکا کر جواب دیتی یہ لڑکی رمیہ کو بہت اچھی لگی تھی۔ آذر بلو شرٹ پر بلیک پینٹ پہنے، بالوں کو اچھی طرح سے سیٹ کیے، خوشبوئیں بکھیرتا بالکل تیار وہاں چلا آیا۔ تب تک مثال بھی اجازت لے کر اٹھ چکی تھی۔ آذر جو سیٹی کی دھن بجاتا گاڑی کی چابیاں اچھالتا جو ہی یہاں سے گزرا، حدیقہ نے اسے روک لیا۔ آزی، تم باہر جا رہے ہو کیا؟ جی بھابھی، میری کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا کیا؟
नहीं, वो बस जाते हुए अगर मुमकिन हो सके तो मिसाल को भी उसके घर ड्रॉप कर देते तो। आज़र का मुंह बन गया था। इससे पहले कि आज़र कुछ कहता, मिसाल झट से इनकार करते हुए बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़। ये कहती मिसाल वहां से निकल गई। पीछे खड़ा आज़र खड़ा उसे तकता रह गया। अजीब लड़की है। उसे अजीब नहीं बल्कि खुददार कहते हैं देवर जी। मिसाल बहुत अच्छी लड़की है, हद है वैसे भाभी। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और आप उस लड़की की गुन गाने लगी हैं। हाँ, वो है ही ऐसी। चलें ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ, शाम को बात होती है। गुड बाय लेडीज। आज़र उन्हें गुड बाय कहता वहां से निकल गया। रहमत शाह जल्द ही ये पता लगाने में कामयाब हो गया था कि मिसाल की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस शहर का नामोर वकील सरमत मकसूद नकवी था। ओह, तो ये बात है, मकसूद नकवी का बेटा अब मेरे मुकाबले आ रहा है। उसने अच्छा नहीं किया मुझसे पंगा लेकर। पहले उसे अच्छे से बिठाकर समझाओ और उसे बताओ कि उसने किसके छत्ते में हाथ डाला है। अगर वो मान गया और अपनी हरकतों से बाज आ गया तो ठीक, वरना फिर उसका हशर भी वैसा ही करना है जिसे पहले लोगों का कर चुकी हो। मैं उसे उसी वक्त नहीं मारना चाहता क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा है। उसे एक मौका देना चाहता हूँ, अगर ना माने तो फिर मुझे अच्छी तरह से समझाना आता है। ओके बॉस, हो जाएगा। हशाम माली के आदमियों ने मिसाल का स्कूल से लेकर घर तक पीछा किया था। वो लोग जान गए थे कि सरमत मकसूद नकवी ने मिसाल को कहाँ रखा हुआ है। हशाम मालिक ने उन्हें कुछ दिनों के लिए पुरसकून रहने का कहा था कि अभी फिलहाल कोई कदम ना उठाएं। वो खुद ही उन्हें हुक्म देगा जिस दिन उन्हें मिसाल को उठाना होगा, क्योंकि वह किसी की भी नज़रों में आए बगैर, कोई बखेड़ा खड़ा किए बगैर मिसाल को वापस लाना चाहता था। सब खाने की मेज पर बैठे रात का खाना खा रहे थे जब आज़र ने पानी का गिलास उठा लिया। उसे उल्टे हाथ से पानी पीते देखकर पास बैठे शाहजैन ने उसे टोक दिया। चाचू, सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। टीचर कहती हैं कि उल्टे हाथ से शैतान पानी पीते हैं। आज़र ने एक निगाह शाहजैन पर डाली और दूसरी खुद को तकते मामा, पापा, सरमत भैया और हदीका भाभी पर डाली। आज़र को उस टीचर पर शदीद गुस्सा आया था। पहले उसकी वजह से उसे गाना गाना छोड़ना पड़ा क्योंकि शाहजैन ने उसे प्रॉमिस लिया था और अब वो उनकी जिंदगियों में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो बदमसा होकर हदीका को देखते हुए बोला, यार भाभी, आपने ये ट्यूटर रखी या फिर कोई तबलीगी जमात की कारकुन? मुझे तो लगता है ये किसी तबलीगी जमात के साथ है जो उनसे बिछड़ कर गलती से स्कूल टीचर बन गई है। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? रमिया ने पूछा। यार मामा, ये बच्चे के दिमाग में न जाने क्या कुछ उल्टा सीधा डाल रही है। अभी छोटा मुझे बात बात पर टोकने लगे, जब देखो मुझे तबलीग देने लग जाता है। पहले कहा कि गाना मत गाओ, गुनाह मिलेगा, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। कल कह रहा था कि चाचू नमाज पढ़ो वरना कब्र में जाते ही आपको बहुत सारा अजाब मिलेगा। अब ये क्या बात हुई भला? बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कौन डालता है भला? ये लड़का उस टीचर से पढ़ नहीं रहा बल्कि तबलीग सीख रहा है। मेरी माने तो आप टीचर ही बदल दे। लगता है कि किसी तबलीगी जमात की साथी है। कल मुझे देखते ही उसने फौरन से पर्दा कर लिया था। आसर की दुहाइयां सुनकर वो सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे। ये क्या, आप लोग हंस रहे हैं? सरबत ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, ये बताओ कि तुम्हें मसला किस चीज़ से है? उससे कि उसने तुमसे पर्दा किया, या फिर शाहजैन के टोकने पर कि पानी सीधे हाथ से पियो? अगर सच पूछो तो सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस्लाम में मौसीकी के बारे में सख्त वईद सुनाई गई है और दूसरा, पानी हमेशा सीधे हाथ से ही पीना चाहिए, ये तो तुम भी जानते हो। और तीसरा, तुम्हें ये भी पता है कि नमाज ना पढ़ने का कितना सख्त अजाब मिलेगा, ये जानते हो तुम भी। हमारे घर में सिर्फ तुम ही हो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो बताओ, कौन सी बात उसने गलत कही? क्या यार, भैया आपने तो मुझे दम से ही पकड़ लिया। आज़र खफा हुआ था। ये सारा कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। न जाने उस लड़की ने आप सब लोगों पर कौन सा जादू कर दिया। पहले तो सिर्फ भाभी उसके गुण गाती थी, अब तो मेरी पूरी फैमिली ही उसकी मदाह हो गई है। आज़र मुंह बनाता खाना खाने लगा। आज़र की ये हफ्की देकर सरमत के साथ बाकी फर्द भी मुस्कुरा दिए। मिसाल की सिदरा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी जिसकी वजह से वह अक्सर फारिग वक्त में सिदरा के घर चक्कर लगाने जाती थी। वहाँ रमल के साथ सिदरा की कजन्स भी होती जिससे उसका बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता था। आज भी वो सिदरा से मिलकर वापस घर के लिए रवाना होगी। टैक्सी न मिलने की सूरत में वो पैदल ही जा रही थी जब सरमत की गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी। काली चादर में लिपटी मिसाल को वो बहुत दूर से ही पहचान लेता था। गाड़ी के पास रुकते ही पहले पहल तो वो डर गई थी, ये सोचकर कि कहीं शाम माली के गुंडे ना हो, लेकिन गाड़ी में बैठी सरमत नकवी को देखकर उसकी जान में जान आई थी। अंदर बैठो सानी साहिबा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सरमत ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मिसाल कुछ भी कहे बगैर गाड़ी में बैठ गई। मिसाल की गाड़ी में बैठते ही सरमत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी।
آپ یہاں کیسے؟ میں ایک کلائنٹ سے یہاں ملنے آیا تھا، تبھی تم پر نظر پڑی تھی۔ اوہ اچھا، تو کیسا رہا آج کا دن؟ الحمدللہ، مثال نے مسکرا کر کہا۔ اتفاق سے آزر میرم کو اس کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ اتفاق سے ٹریفک جام ہونے کی صورت میں اس کی گاڑی بھی وہیں رک گئی تھی جب اس کی نگاہ برابر میں کھڑی گاڑی میں بیٹھے اپنے بھیا اور اس نقاب والی لڑکی پر نظر پڑی تھی۔ وہ انہی لڑکی کے ساتھ پھر سے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو اس دن بھی بھیا کے ساتھ تھے نا، جب ہم ریسٹورینٹ کھانا کھانے گئے تھے، اور پھر آج بھی بھیا اس لڑکی کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے آخر؟ آزر نے میرم کو بھنک پڑے بغیر اپنے بھیا کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا، اور تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے گاڑی سے اس لڑکی کو نکل کر اپنے بھیا کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ سرمت وہاں سے گاڑی واپس لے گیا تھا، البتہ وہ لڑکی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا بھیا کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، یا پھر کہیں یہ لڑکی بھیا کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں ہے؟ کیا بھیا بھابھی کو سچ میں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آزر کا سینہ جلنے لگا تھا، اسے رونا آ رہا تھا کہ اس کا بھیا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک غیر لڑکی کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ میرم کو اس کے گھر ڈراپ کرتا، ٹیسٹ ڈرائیو کرتا، سیدھا یہاں چلا آیا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی سے حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ خدا بخش کو مثال نے کسی کام کے لیے مارکیٹ بھیجا ہوا تھا۔ تب یاسر گاڑی سے اترتا، گیٹ تک آیا اور بیل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھنٹی بجتی چلی جا رہی تھی۔ مثال دوڑتی ہوئی وہاں آئی۔ کون؟ دروازہ کھولو۔ آپ کون؟ مثال کے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ یہ نہ تو خدا بخش کی آواز تھی اور نہ سرمت کی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ آزر دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ ہیں کون؟ مثال دروازے سے لگی کھڑی پوچھنے لگی، اس گھر کا مالک ہوں، دروازہ کھولو۔ گھر کا مالک؟ مثال بڑبڑائی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اپنا چہرہ کور کرتی اس نے سر باہر کو نکالا۔ سامنے کھڑے آزر کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت و بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ آپ؟ جی میں۔ کیا چاہتی ہو تم لڑکی؟ میں؟ مثال نے الٹا سوال کیا تھا۔ ہاں تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ مثال نے دوبارہ سے سوال پوچھا تھا، جس پر غصے سے آزر نے گیٹ پر مکہ دے مارا، جس پر خوف سے مثال کی چیخ نکل کر رہ گئی۔ اسٹوپڈ گرل، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے پیسے لوگی میرے بھیا کی جان چھوڑنے کے؟ بتاؤ، کتنی قیمت چاہیے تمہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سن رہی ہو محترمہ، آزر دانت پیستے ہوئے بولا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ کے بھیا میرے پاس نہیں ہیں، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، میں آپ کے بھیا کو بالکل بھی نہیں جانتی۔ مثال معصومیت کی ساری حدیں کراس کرتے ہوئے بولی، جس پر آزر کا غصہ آسمان کو چھو گیا، کیونکہ وہ لڑکی ابھی چند منٹ پہلے اس کے بھیا کے ساتھ گاڑی میں تھی، ان کے ہی گھر میں رہ رہی تھی، اور اب وہ اس کے منہ پر جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ اس کے بھیا کو نہیں جانتی۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ میرے بھیا کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ اب جو میں تمہارا حال کروں گا نا، تو آئینہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہو گی تم۔ سنا تم نے؟ آزر حلق کے بل دھاڑا، جس پر مثال خوفزدہ ہوتی اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر کے۔ اس کی یہ حرکت آزر کو تپا گئی تھی۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ گرل، دروازہ کھولو، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ آزر زور زور سے گیٹ پیٹنے لگا۔ مثال گیٹ سے ٹیک لگائے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ پاگل لڑکا اٹھ کر ادھر آ گیا، میں تو اس کا بھیا کو جانتی تک نہیں ہوں، کیسی باتیں کر رہے گے؟ مثال خود سے بڑبڑائی۔ گیٹ کے باہر کھڑا آزر غصے سے بھرا چیخ رہا تھا، تم جیسی لڑکیاں دوسروں کا ہنسا بسا گھر اجاڑ دیتی ہیں، شرم نہیں آتی تم لڑکیوں کو؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ مثال کو غصہ آ گیا تھا، اسی لیے وہ بول پڑی، زبان چلا رہی ہو تم میرے ساتھ؟ ایک تو غلط حرکت کی ہے، اور دوسرا میرے ساتھ بحث کر رہی ہو۔ آزر نے زور سے گیٹ پر لات ماری، جس پر گیٹ ہل کر رہ گیا، اور مثال اپنا دل تھام کر جلدی سے گیٹ سے دور ہوئی تھی۔ عجیب پاگل لڑکے، دماغ خراب ہو گیا کیا اس کا؟ کیا کہا؟ پاگل؟ آزر نے اس کی آواز سن لی تھی۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو اسٹوپڈ گرل، دماغ تو میں تمہارا درست کروں گا، بس ایک بار کہیں مل جاؤ تو مجھے وہ حال کروں گا کہ خود کو پہچان ہی نہیں پاؤ گی۔ مثال نے خوف سے تھوک نکلی، یہ تو پاگل لگ رہا ہے۔ مثال ڈر کے اندر کی طرف بھاگی۔ آزر کافی دیر تک دروازہ پیٹتا رہا، لیکن مثال نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ غصے سے بھرا وہاں سے چلا گیا۔ اندر کچن میں کھڑی مثال بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ لڑکا تو حدیقہ بھابھی کا دیور تھا، پھر یہ یہاں کیوں آیا؟ کیا اس کا ذہنی توازن خراب ہے کیا؟ آخر اس کے بھائی کا مجھ سے کیا تعلق؟ عجیب پاگل لڑکا تھا، میں تو حدیقہ بھابھی کی شوہر سے ملی بھی نہیں۔ ضرور یہ لڑکا پاگل دیوانہ لگتا ہے، مجھے اس سے دور ہی رہنا ہوگا، کیا پتا کل کو پھر سے کوئی نیا الزام لگا دے۔ دوسرے دن جب مثال نقوی ہاؤس میں داخل ہوئی تو سب سے پہلا سامنا اس کا آزر مقصود سے ہی ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مثال کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ مر گئی مثال تم، یہ تو تمہیں یہاں بھی مل گیا، وہ دل ہی دل میں خود سے بولی۔ لیکن آزر کا ریئیکشن کل سے بہت ہی مختلف لگا تھا۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھنے کے بعد وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔
उसे नीचे आते देखकर वो जो आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी फौरन से नीचे को उतर गई। उसे यूं उल्टे कदमों सीढ़ियों से नीचे जाते देखकर आज़र को हैरानी हुई थी कि इसे क्या हुआ। जब आज़र उसके पास से गुजरा तो वो दीवार से लगी खड़ी थी। आज़र उसे यूं डरी सहमी सी दीवार से लगी खड़ी देखकर लापरवाही से कंधे झुकाता वहां से चला गया। मिसाल का दिल जोरों का धड़क रहा था कि अभी वो उसके चेहरे पर से निकाब हटाएगा और वो एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ देगा। उसका ये पुरसकून रवैया मिसाल के लिए बहुत हैरान कन था, क्योंकि कल जिस तरह से वो उस पर गुस्सा हो रहा था आज उसे यूं पुरसकून देखकर उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कल उसे क्या हो गया था। मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहा था आखिर। वो समझ गई कि यकीनन उस लड़के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। अब वो उससे बच कर रहेगी, यही सोच रखा था उसने। वो शाहजैन को पढ़ा रही थी जब हदीका उसके लिए और अपने लिए चाय का कप ले आई थी। शाहजैन मिसाल का दिया गया क्वेश्चन हल कर रहा था और मिसाल हदीका के साथ बैठी गपशप लगा रही थी। मिसाल ने कुछ सोचा और फिर हदीका से पूछ बैठी, भाभी, ये लड़का जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जो अभी अभी बाहर मिला था, वो आपका देवर है ना? कौन, आजी की बात करी हो तुम? जी, शायद यही नाम है। हदीका हंसी, हाँ वो मेरा देवर ही है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक तो है ना? मिसाल ने डरते डरते पूछा था और उसका ये अजीबो गरीब सवाल सुनती हदीका कहका लगाकर हंस दी। आप हंस क्यों रही हैं भाभी? मिसाल ने मासूमियत से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बिल्कुल फिटफाट है। वैसे तुम्हें क्यों शक हुआ उसके ज़हनी तवाज़ुन पर? नहीं, बस ऐसे ही, मुझे लगा था कुछ ऐसा। मिसाल नज़रें चुराते हुए बोली और हदीका अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त करने की कोशिश में सुर्ख पड़ गई थी। वो हंसी को बमुश्किल रोके वहां से निकल गई थी। आसिर सोफे पर बैठा फुटबॉल का मैच देख रहा था जब हदीका हंसते हुए सीधी वहां चली आई। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? सब खैरियत है ना? आसिर मुस्कुराते हुए हदीका को देखकर पूछ बैठा। हदीका आसिर के पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है आसिर, मिसाल तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? अब क्या कह रही थी मोहतरमा? आसिर पूरी तरह से हदीका की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछने लगा। वो पूछ रही थी कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक तो है ना? उसे लग रहा है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। क्या? आज़र तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा था। ये तबलीगी कारकुन मुझे पागल समझ रही है। हदीका ने हंसते हुए सर इस बात में हिलाया। हद है वैसे, उससे मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मुझे पागल बोल रही है? आज़र को याद आया कि अभी चंद मिनट पहले वो उसे देखते ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो अब समझा वो इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि वो मुझे पागल समझ रही है। व्हाट अ नॉनसेंस। आज़र तंजन हंसा। उसी वक्त खुद को अच्छी तरह से चादर से कवर किए मिसाल यहाँ से गुजरी तो उसे देखते ही हदीका उठ खड़ी हुई। तुम जा रही हो मिसाल? जी भाभी, मिसाल ने आहिस्ता से कहा जब भी उसकी निगाह सोफे पर बैठे आज़र की तरफ उठी थी, जो सोफे पर बैठा दाएं हाथ की मुट्ठी थोड़ी के नीचे जमाए वो सही देख रहा था। उसके यूं घूरने पर मिसाल की जान हवा हुई थी। हदीका ने आज़र को देखते हुए कहा, आज ही जाओ, मिसाल को उसके घर ड्रॉप कर दो। ये सुनते ही मिसाल आज़र के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, अरे नहीं 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 भाभी, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये कहती मिसाल फौरन से वहां से भागने के अंदाज में निकली थी। उसके जाते ही हदीका कहका लगाकर हंस दी। क्या भाभी यार, आप मुझ पर हंस रही हैं? मुझे लगता है कि ये बेचारी तुमसे बहुत ज़्यादा डर गई है। मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? ये तो अब तुम्हें ही पता होगा ना मिस्टर, कि आखिर वो बेचारी तुमसे क्यों डरने लगी है अचानक से। बताओ क्या बात है? कहीं तुमने उसे छेड़ा वेड़ा तो नहीं है ना? बताओ। हदीका के कहने पर आसर की आंखों के साथ मुंह भी खुल गया था। खुदा का खौफ करें भाभी, मैं भला उसे क्यों छेड़ूंगा? उसमें ऐसा है ही क्या जो मैं उसे छेड़ूंगा? मैंने आज तक बस मैरी के सिवा कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओहो, मेरा देवर तो बहुत ही मासूम और फर्माबरदार है। हदीका हंसी। आशा ने तासुब से सरनफी में हिलाया। मिसाल पीछे देखती भागती जा रही थी। जब ही अंदर दाखिल होते सरमद नकवी से वो जोर से टकरा गई। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो अपनी धुन में माजरत करती जो ही अपना सर ऊपर को उठाया सरमद को देखकर वह हैरान रह गई। और यही हाल सरमद नकवी का भी था जो मिसाल को यहाँ देखकर हैरान हुआ था। मिसाल पीछे को देखती घबरा कर आयसगी से बोली, सरमद भाई आप यहाँ कैसे आ गए? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ? मिसाल का सवाल सुनकर सरमद को जोरों की हंसी आई। पागल लड़की, ये मेरा घर है, तो जाहिर है मैं यहीं आऊँगा ना। क्या क्या कहा? आपका घर? मिसाल की चीख बेसाख्ता थी, फिर फौरन से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आहिस्तगी से बोली, तो इसका मतलब है कि? मिसाल ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, जिस पर सरमद मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाते हुए बोला, जी बिल्कुल, आप सही समझी। सरमद को चंद सेकंड लगे थे सारी सिचुएशन को समझने में। ओ मेरे खुदा, मिसाल ने अब भी अपने खुले मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसका मतलब है, क्या शाहजैन आपका बेटा है और हदीका भाभी आपकी बीवी हैं? जी हाँ। सरमा दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए मजे से बोला।
یہ مجھے کیوں خبر نہیں ہوئی؟ یعنی کہ اس دن آذر نے اسی لیے وہاں آ کر شور مچایا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ سرمد اور اس کا کوئی چکر۔ مثال آگے کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، وہ اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے وہاں سے تیزی سے نکل بھاگی۔ ارے مثال سنو تو، مثال! سرمد اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہ رکی۔ سرمد سر جھٹکتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حشام مالک نے رحمت شاہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مثال کو وہاں سے اٹھا لیں۔ حکم ملتے ہی رحمت شاہ اپنے بندوں کے ساتھ روانہ ہوا، چونکہ گھر تو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اب بس اندر جا کر مثال کو وہاں سے اٹھانا تھا۔ مثال اس وقت کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی جب گھر کے باہر دو گاڑیاں آ کر رکیں۔ رحمت شاہ اپنے مسلح ساتھیوں سمیت گھر کے اندر زبردستی گھسنے لگا، جس پر خدا بخش نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ بوڑھا آدمی ان چار ہٹے کٹے آدمیوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور رحمت شاہ نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ باہر سے گولیوں کی آواز سن کر مثال کا دل دہل گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مثال کا پہلا شک ہی حشام مالک کے بندوں کی طرف گیا تھا۔ تبھی گیٹ کھلا اور رحمت شاہ اپنے ساتھیوں سمیت گھر میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھتے ہی مثال کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیا اللہ، اب کیا کروں میں؟ مثال تیزی سے کچن سے نکلی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتی جلدی سے ہال کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ مثال ارد گرد کچھ تلاش کرنے لگی۔ رحمت شاہ اور اس کے ساتھی ہال کا دروازہ بجانے لگے۔ مثال خوفزدہ ہوتی دیوار سے جا لگی۔ خوف سے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، اسے پکا یقین تھا کہ اس بار وہ نہیں بچ پائے گی۔ رحمت شاہ اور اس کے ساتھی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مثال کو یکدم سرمد کا دیا گیا فون نمبر یاد آیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں گئی اور سرمد کا دیا گیا کارڈ اٹھا کر اب وہ کانپتے ہاتھوں سے سرمد کا نمبر ملانے لگی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے سرمد نے پہلی ہی بیل میں اس کی کال اٹھا لی تھی۔ جی فرمائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ سرمد بھائی، میں مثال بات کر رہی ہوں۔ ارے مثال، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ مثال کو یوں گھبرائے اور ہانپتے دیکھ کر سرمد یکدم پریشان ہو گیا تھا۔ سرمد بھائی پلیز میری مدد کریں، وہ گنڈے گھر تک آ گئے، پلیز مجھے بچا لیں ورنہ وہ لوگ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، پلیز سرمد بھائی۔ یکدم ہال کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ آواز سنتے ہی مثال فون پھینکتی کچن کی طرف بھاگی۔ ہیلو ہیلو مثال، مثال تم ٹھیک ہو؟ سرمد پریشان ہو گیا تھا، اس نے فوراً سے گاڑی گھمائی۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں مثال کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ مثال نے کچن کا دروازہ بند کیا اور اپنے بچاؤ کے لیے سلیب پر رکھی چھری اٹھا لی۔ یا تو انہیں ماروں گی یا پھر خود کو مار ڈالوں گی، لیکن حشام مالک کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ مثال یہ ٹھان چکی تھی۔ رحمت شاہ اور اس کے ساتھی اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے، اب بس کچن باقی تھا۔ کچن کا دروازہ لاک دے کر وہ لوگ سمجھ گئے کہ مثال اندر ہے۔ دروازہ توڑ ڈالو، رحمت شاہ ساتھیوں کو حکم دیتا خود پیچھے ہو گیا۔ اس کے ساتھی دروازہ توڑنے لگے۔ ان تین ہٹے کٹے لوگوں کے سامنے یہ لکڑی کا دروازہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ دو تین ضرب اور دھکوں سے ہی ٹوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ مثال کا سانس اس کے سینے میں جیسے اٹک سا گیا۔ وہ خوف زدہ سے ان چاروں کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے قریب مت آنا، مثال چھری پکڑے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ رحمت شاہ اسے دیکھتے ہوئے انتہائی ادب سے بولا، میڈم آپ خاموشی اور عزت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں تو ہمیں مجبوراً آپ کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی، یہی سر کا آرڈر ہے۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر یا تو تم لوگوں کو مار ڈالوں گی یا پھر خود کی جان لے لوں گی۔ مثال نے انہیں خود کی طرف بڑھتے دیکھ کر ان پر چھری سے وار کرنا چاہا۔ ایک آدمی کا بازو جو کہ اس نے مثال کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھایا تھا وہ زخمی ہو گیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ رحمت شاہ باقی دو ساتھیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ میرے پاس مت آنا، دیکھیے میڈم ہمیں خود کے ساتھ جبر کرنے پر مجبور نہ کریں، عزت کے ساتھ چلیں، یہ میری آپ کو لاسٹ وارننگ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے پھر چلو پکڑو اسے، لیکن خبردار میڈم کو کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ رحمت شاہ نے سب کو وارن کیا۔ وہ تینوں جو ہی مثال کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، مثال ان پر اندھا دھند چھریوں سے وار کرنے لگی۔ کسی کا ہاتھ، کسی کی انگلیاں، کسی کا بازو تو کسی کا گال زخمی ہو گیا تھا۔ مثال پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی تم لوگوں کے ساتھ، میں مر جاؤں گی مگر اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ سرمد نے گاڑی باہر ہی کھڑی کی تھی اور جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے ہی دو گاڑیاں کھڑی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ابھی بھی گھر کے اندر موجود تھے۔ اندر جاتے ہوئے گیٹ پر ہی اسے خدا بخشی خون میں لت پت لاش پڑی ملی۔ سرمد کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کی کھلی آنکھیں بند کرتا اندر کی طرف بھاگا کیونکہ اب اسے مثال کو بچانا تھا۔ پکڑو اسے، اب کی بار اس پر کوئی بھی رحم نہیں کرنا، رحمت شاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے مثال کو پکڑنے کی کوشش کرتے، اسی وقت سرمد ہانپتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ وہ چاروں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مثال چھری پھینکتی بھاگ کر سرمد کے پیچھے جا چھپی۔ سرمد بھائی پلیز مجھے بچا لے، مثال روتی ہوئی سرمد کی شرٹ سے پکڑے اس کے پیچھے جا چھپی تھی۔ کون ہو بھائی تم، اور ہمارے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارے اس لڑکی سے؟ رحمت شاہ نے سامنے کھڑے سرمد نقوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہن ہے یہ میری
اور نام تو سنا ہوگا میرا تم لوگوں نے، اس ملک کا نامور وکیل سرمد مقصود نقوی، یہ نام ہے میرا۔ یہ سن کر وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں، تو اب یہی سوال میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو تم؟ رحمت شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سرمد نقوی کتنا طاقتور انسان ہے، پھر بھی وہ اسے دھمکانے سے باز نہ آیا تھا۔ وکیل صاحب، کیوں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہو؟ کیوں بھری جوانی سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو ہمارے مالک کو؟ ہاں، یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا پٹا کس کے ہاتھ میں ہے؟ حشام مالک، نام تو سنا ہوگا نا تم نے؟ حشام مالک، یہ نام تو سرمد کے سر پر دھماکے کی طرح لگا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے خوف سے ڈری سہمی سے کھڑی مثال کو دیکھا۔ یہ ہمارے مالک کی بیوی ہے، برائے مہربانی ہمارے کام میں ٹانگ مت اڑائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ حشام مالک سے دشمنی مول لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو۔ اب عزت کے ساتھ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم بغیر چون چرا کیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ مثال رونے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم سرمد بھائی، خدا کے لیے مجھے ان کے حوالے مت کریں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں مر جاؤں گی لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ رحمت شاہ آگے بڑھا تو سرمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک لیا۔ خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ میری امان ہے اور اسے کوئی بھی مجھ سے زور زبردستی چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو آگے بڑھے۔ سرمد کا انداز للکارنے والا تھا۔ دیکھیے وکیل صاحب، یہ دشمنی آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ رحمت شاہ نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی، جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ دیکھو وکیل صاحب، اس لڑکی کے بجائے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو۔ حشام مالک تمہارا سارا گھرانہ تباہ و برباد کر دے گا۔ میں نہیں ڈرتا تمہارے حشام مالک سے، جاؤ کہہ دو اسے سرمد مقصود نقوی اگر ایک بار کسی کو اپنی امان میں لے لے تو پھر مرتے دم تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے وکیل صاحب، آپ اچھے آدمی لگتے ہیں، ہماری بات مانیں اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کریں، ورنہ ابھی کے ابھی جان سے چلے جائیں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم جانتے نہیں میں اس شہر کا نامور وکیل ہوں، یہاں سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ سرمد اپنا موبائل فون ان کے سامنے کرتے ہوئے بولا، میری ایک فون کال پر یہاں پریس کے نمائندے پہنچ جائیں گے اور پھر جو میں تماشا لگاؤں گا وہ تمہارے مالک کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اگر تم لوگ اپنے مالک کی بھلائی چاہتے ہو تو فوراً سے پیش سر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں دوسری بار فون نہیں کروں گا بلکہ سیدھا سیدھا کال ہی کر دوں گا۔ رحمت چار نے اسے دیکھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ سچ میں کسی رپورٹر کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر رحمت شاہ سرمد کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اچھا نہیں کیا وکیل صاحب، ہمارے کام میں اور ہماری راہ میں رکاوٹ ڈال کے۔ دیکھنا اب اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی تمہیں۔ رحمت شاہ نے اسے تنبیہ کی، بہت جلد تم حشام مالک کے شکنجے میں پھنسنے والے ہو۔ سرمد مسکرایا، میری چھوڑو، فی الحال تم لوگ اپنی فکر کرو، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ رہا دروازہ، نو گیٹ آؤٹ۔ سرمد نے دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چلو۔ رحمت شاہ اسے گھورتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ ان کے جاتے ہی وہ مثال کی طرف مڑا، یہ سب کیا تھا؟ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ سرمد درشتگی سے بولا۔ اسے دیکھتے ہی مثال سر جھکا کر رو پڑی، مجھے معاف کر دے سرمد بھائی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ بھائی بھائی کہتی ہو لیکن بھائی مانتی نہیں ہو، اگر بھائی مانا ہوتا تو مجھ سے یہ سب نہ چھپاتی۔ سرمد کو بہت برا لگا تھا مثال کا یوں خود سے جھوٹ بولنا۔ مجھے معاف کر دیں سرمد بھائی، میں نے اس لیے آپ کو حقیقت نہیں بتائی کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت برا انسان ہے، اس نے ہر انسان کو مار ڈالا جو میرا قریبی تھا یا پھر جس کے ساتھ میرا تعلق رہا تھا۔ مثال بری طرح سے رو رہی تھی، سرمد کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ وہ اس بار اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا، اچھا ادھر آؤ، بیٹھو یہاں آرام سے بات کرتے ہیں۔ سرمد نے اسے پاس رکھی چیئر پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کہ پوری کہانی کیا ہے، تم کیسے حشام مالک سے ملی؟ مثال نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے سرمد نقوی کو دیکھا، پھر وہ بولنا شروع ہوئی، میرا نکاح میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ بچپن میں ہو گیا تھا۔ مثال نے سرمد کو اپنی زندگی کی پوری کہانی سنا ڈالی اور آخر میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے کئی اپنوں کو کھویا، اس لیے میں ڈرتی تھی کہ کہیں میں آپ جیسے انسان کو نہ کھو دوں۔ میں یہاں سے بہت جلد جانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ پوری کہانی سننے کے بعد کئی لمحے تک سرمد تمہارے صدمے اور دکھ سے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جسے اس معاشرے کی بے رحم لوگوں نے دھوکہ دیا اور اس کی معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس کی نظر سے سوچتے ہوئے اسے مثال کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا کہ اس نے اس پر یقین نہ کر کے بہت اچھا کیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اس کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاتا۔ سرمد نے گہری سانس بھری اور پھر روتی ہوئی مثال کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں ہے بلکہ دل سے مانا بھی ہے، اور میں تمہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک بھائی کا بہن سے وعدہ رہا۔
میں تمہارے لیے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر لڑوں گا. میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تمہیں انصاف نہیں مل جاتا, جب تک کہ وہ گھٹیا انسان اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا. میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. مثال کے رونے میں شدت آ گئی تھی اور سرمد اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دلاسے اور تسلیاں دے رہا تھا. تمہارا اب یہاں رہنا بالکل بھی سیف نہیں ہے. کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کے پاس تم چند دنوں کے لیے رہ سکو؟ جب تک کہ میں اس کیس کو دیکھوں تب تک تمہیں کسی سیف جگہ پر جانا ہوگا. مثال کو اچانک سدرا یاد آ گئی تھی. ہاں, میری ایک ٹیچر دوست ہے. تو پھر ٹھیک ہے, تم مجھ سے کوئی بہانہ بنا لو کہ تمہارے گھر کا کچھ کام چل ہے, وہ تمہیں چند دن رہنے دے, پھر میں تب تک تمہارے رہنے کا کہیں اور بندوبست کر لوں گا. آؤ چلو, میں تمہیں تمہاری دوست کے گھر چھوڑ دوں. سربت نے اسے سدرا کے گھر چھوڑ دیا تھا. مثال نے سدرا سے کہا کہ اسے گھر میں کوئی کام چل رہا ہے, اس لیے کیا وہ اسے 2-3 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنے دے سکتی ہے, جس پر سدرا نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا. سرمد حشام مالک کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگا تھا تاکہ وہ اس کے خلاف کیس دائر کر سکے. رحمت شاہ نے جا کر حشام مالک کو سب کچھ بتا دیا تھا, جس پر حشام مالک کا غصہ آسمان کو چھو گیا. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے پنگا لینے کی؟ وہ مجھے ابھی اچھی طرح سے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. مجھ سے دشمنی مول لے کر اس نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ. حشام مالک نے سرمد کو کال کی. سرمد اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھا اسی کیس پر ہی کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی. اس نے بنا نمبر دیکھے اس کی کال اٹھا لی. جی کہیے, کون بات کرے؟ لوگ مجھے حشام مالک کے نام سے پکارتے. دوسری طرف سے حشام مالک کی آواز گونجی. سرمد نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین پر ایک نگاہ ڈالی جہاں پر حشام مالک کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا. وہ واپس موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا, جی حشام صاحب, یہ آج آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سب خیریت ہے؟ حشام مالک ہنسا. آپ تو جانتے ہی ہوں گے اچھی طرح سے وکیل صاحب کہ ہم نے آپ کو کال کیوں کی. تم نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا, یہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے. کوئی نئی بات کرو, میرا وقت بہت قیمتی ہے. اگر کچھ بولنا نہیں ہے تو میں موبائل رکھ رہا ہوں. سرمد اس کی کال کاٹنے ہی لگا تھا کہ حشام مالک غصے سے دھاڑا. تم میرے ساتھ اچھا نہیں کرے. میرے انتقام کو دعوت دے کے تم اپنے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت برا کرے. ابھی تم مجھے اچھی طرح سے جانتے نہیں. مجھے جتنا جاننا تھا وہ جان چکا ہوں. اب اس سے مزید آپ کو جاننے میں مجھے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا سچ میں بہت پہلے ہی جان چکا تھا. بہت برا کرے ہو سرمد نقوی صاحب. لگتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی میرے انتقام کی آگ میں جلانے کا ارادہ کر چکے ہو تم. سرمد اس کی دھمکی سن کر ہنسا. میری فکر چھوڑو, فی الحال اپنے بارے میں سوچو. بہت جلد میں آپ کے گرد شکنجا کسنے والا ہوں. آپ تو جانتے ہیں نا مجھے کہ آج تک میں کوئی بھی کیس نہیں ہارا. تم نے جو کچھ بھی مثال کے ساتھ کیا وہ سب مجھے خبر ہے. حشام مالک ہنسا. تم چاہے کچھ بھی کر لو وکیل صاحب, تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو تمہیں اپنے کبھی بھی کوئی بھی کیس ہارنے کا گھمنڈ ہے نا, تمہارا یہ گھمنڈ میں توڑوں گا, اور ایسا توڑوں گا کہ دوبارہ کبھی سر بھی نہیں اٹھا پاؤ گے. چلیں پھر دیکھتے ہیں کون کس کا گھمنڈ توڑتا ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. یہ کہتا ہے سرمد کال ڈسکنیکٹ کر گیا. حشام مالک پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا. وہ اچھی طرح سے سرمد نقوی کو جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ کیس لے لیا تو پھر اس کی ہار یقینی ہے, اور پھر وہ مثال کو کھو دے گا, اور کیا پتا کہ کومل کو بھی. نہیں نہیں, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. میں اس وکیل کو اس لائق چھوڑوں گا ہی نہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے. میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا. حشام مالک پاگل ہو رہا تھا. اس نے ایک منصوبہ سوچا تھا. اب سرمد نقوی کو اس کیس سے دور کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ تھا. اس نے اپنے آدمی الیاس خیر کو کال کر کے اسے ایک کام سونپا, جس پر اس نے فوراً سے حامی بھر لی کہ آج رات تک اس کا کام ہو جائے گا. حشام مالک کال کاٹا, کہکا لگا کر ہنس پڑا. اب دیکھنا وکیل صاحب کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. تم نے مجھ سے پنگا لیا ہے حشام مالک سے, اور جو حشام مالک سے پنگا لیتے ہیں وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. اب اسے انتظار تھا کل کے سورج طلوع ہونے کا, کیونکہ کل کا سورج اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر طلوع ہونے والا تھا. آج کی صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی. جس کسی نے بھی اخبار اور ٹی وی چینلز پر چلتی یہ نیوز سنی تھی, کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا. سرمد اسی کیس کے سلسلے میں صبح سویرے ہی اپنے آفس چلا گیا تھا. مقصود نقوی, رمیہ, ہدیکہ اور آذر ہونک بنے بیٹھے سامنے چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے, جہاں پر ایک رپورٹر نیوز دے رہا تھا کہ معروف وکیل سرمد نقوی کا حشام مالک کی بیوی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. وہ حشام مالک کی بیوی کو بھگا کر اپنے ساتھ کسی خفیہ جگہ پر رکھے ہوئے. یہیں تک بس نہیں ہوا تھا, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بتایا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلق رہے, اور ساتھ میں ان دونوں کی بہت ہی نازیبا تصاویر بھی اخبارات اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی گئی تھی. جس کسی نے بھی یہ تصویریں دیکھیں سبھی کو یہی لگا کہ یہ سچ ہے. سرمد مقصود نقوی کا سچ میں حشام مالک کی بیوی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا.
इंटरनेट पर एक भौचाल सा आ गया था। सभी लोग सरमद नकवी को बुरा भला कह रहे थे, उन्हें शर्म से डूब मरने का कह रहे थे कि बीवी के होते हुए वो किसी और की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए था। और उन सब से बिल्कुल बेखबर बेचारा सरमद नकवी अपने ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ था, जब भी उसे उसके दोस्त ने कॉल की। सरमद फाइल पर नजरें जमाए, मोबाइल कान से लगा के, हाँ यार इशफाक कहो, कैसे कॉल करनी हुई। दूसरी तरफ से इशफाक सरमद के बेस्ट फ्रेंड ने उसे कुछ कहा था। क्या मतलब? ऐसा क्या चल रहा है इंटरनेट पर जो मुझे देखना चाहिए? तो देख तो सही, सब पता चल जाएगा। अशाम मालिक ने तेरे खिलाफ क्या कहा है? सरमद ने झट से कॉल काटी और इंटरनेट पर आज की न्यूज़ सुनने लगा। जो कुछ उसे सुनने और देखने को मिला था, सरमद ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी। लोग बिना सोचे समझे मिसाल और उसके रिश्ते को बहुत ही बुरी तरह से पेश कर रहे थे, और वो तस्वीरें उन्हें देखकर सरमद का दिल चाहा कि अभी जाकर वो हशाम मालिक को शूट कर डाले। उससे खुद को बचाने के लिए बहुत ही घटिया चाल चली थी। वो इस तरह केस शुरू होने से पहले खुद को मासूम साबित करके ये केस अदालत में जाने से पहले ही जीत जाना चाहता था। लेकिन वो भी सरमद मकसूद नकवी था, इतनी आसानी से वो सामने वाले को बख्शता नहीं था। अब तो हशाम मालिक ने हद क्रॉस कर ली थी, और उसे सबक सिखाए बगैर अब सरमद नकवी को चैन ही आने वाला था। पहले बात मिसाल की थी, लेकिन अब बात उसकी और उसकी फैमिली की इज्जत तक पहुंच गई थी, और सरमद नकवी अपना बदला लिए बगैर हशाम मालिक को छोड़ने वाला नहीं था। उसे परेशानी इस बात की हो रही थी कि न जाने ये खबर सुनने और ये घटिया तरीन तस्वीरें देखने के बाद मिसाल और उसकी फैमिली की क्या हालत हो रही होगी। शर्मा जल्दी से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाता अपने ऑफिस से बाहर निकला, तो देखा कि ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अंदर जाने से रोका हुआ था। जो ही उन्होंने सरमद को ऑफिस से बाहर निकलते देखा, सभी कैमरा और माइक पकड़े उसकी तरफ भागे। मीडिया वालों ने उसे घेरे में ले लिया था और उसे अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी थी। सर, सर क्या ये सच है कि आपका हशाम मालिक की बीवी के साथ अफेयर चल रहा था? सर, क्या इंटरनेट पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वह सब सच्ची हैं? क्या सच में आपका हशाम मालिक की बीवी के साथ कोई चक्कर चल रहा है? सदमत ने इंतहाई पुरसकून होकर जवाब दिया, नहीं, ये सच नहीं है। ये एक मन घड़त कहानी है, और ये सारा कुछ मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें और न्यूज़ सब झूठी हैं ताकि मुझे इन सबसे बदनाम किया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या ये बात सच है कि हशाम मालिक की बीवी आपके साथ रह रही थी? एक सहाफ़ी ने सवाल दागा। दूसरे रिपोर्टर ने एक और सवाल दागा। सर, हशाम मालिक ने जो कुछ आपके बारे में कहा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ सर, हमें जवाब दीजिए। सर, हमें बताइए कि क्या ये सच है? तमाम रिपोर्टर्स की मिली जुली आवाज़ें उसकी समातों से टकराई। देखिए, ये सब कुछ मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, और मैं बहुत जल्द ये सब वाज़ेह भी कर दूंगा कि ये खबर और ये तस्वीरें सब फेक हैं। हशाम मालिक ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर ये घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। मगर सर, हशाम मालिक की आपसे क्या दुश्मनी है? वो आपको क्यों बदनाम करना चाहेंगे आखिर? जहाँ तक हमने सुना है कि हशाम मालिक तो आपके फादर की बेस्ट फ्रेंड है। सरमद मुस्कुराया। अभी कहा ना मैंने आप लोगों से कि जो कुछ भी हकीकत है अनकरीब में वो सब वाज़ेह कर दूंगा। अब मज़ीद कोई सवाल नहीं होगा। सरमद उन्हें सामने से हटाता वहाँ से निकल गया। जब तक वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना न हुआ, रिपोर्टर्स उसके पीछे पीछे सवाल दागते चले गए। सरमद टेस्ट ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसे जल्दी अपने घर पहुँचना था। वो जानना चाहता था कि उसकी फैमिली का अभी क्या हाल है। वो उन्हें अपने एतमाद में लेकर सारी सच्चाई बताना चाहता था। उसे यकीन था कि पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ भी खड़ी होगी तो उसकी फैमिली उसका साथ ज़रूर देगी। वो लोग उसे यूं तन तनहा बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। नकवी हाउस में भौचाल सा आ गया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सरमद ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आज़र ने उन सबको बताया कि वह खुद अपने भैया को 2 बार उस लड़की के साथ देख चुका है। आज़र की गवाही ने उनके शक पर यकीन की मोहर लगा दी थी। उन सबको सरमद से ऐसी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मकसूद नकवी अपना सर थामे परेशान बैठे थे। दोस्तों और रिश्तेदारों के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे थे। वो जानना चाह रहे थे कि आया क्या ये सब सच है जो न्यूज़ में दिखाया और बताया जा रहा है। हदीका के वालिदैन को तो किसी चीज़ का सिरा मिल जाता, हाथ पांव वो खुद बना लेते थे उसके। उन्हें बस सोसाइटी वालों की फिक्र थी कि सोसाइटी में उनका बड़ा नाम है। लोग क्या कहेंगे कि उनका दामाद कैसा है। ये खबर सुनते ही इस्माइल अलवी अपनी बीवी मरीसा और बेटी मीरम के साथ उसी वक्त ही नकवी हाउस चले और हंगामा खड़ा कर दिया कि ये सब क्या है जो वो लोग सुन रहे हैं। इस्माइल अलवी अपने साथ अखबार भी लाए थे। वो अखबार सोफे पर सर पकड़े बैठे मकसूद नकवी के सामने फेंकते हुए गुस्से से बोले, ये सब क्या है? हाँ मकसूद साहब, आपका बेटा आपकी नाक के नीचे ये सब करता रहा और आपको उसकी भनक तक नहीं पड़ी। हमारी बेटी के होते हुए भी वो दूसरी जगह मुंह मारता रहा। ये सुनकर हदीका मुंह पर हाथ रखे रो पड़ी। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शौहर ऐसा कुछ कर सकता है।
کتنے شرم کی بات ہے مقصود صاحب، سوسائٹی میں ہماری عزت ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ میں نے کس جگہ اپنی بیٹی بیاہ دی، کس انسان کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کرا دی جو کہ بد کردار ہے۔ اسماعیل الوی کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ کہے جا رہے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کا بیٹا ایسا ہے تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہ کرتا۔ اب صبح سے لوگوں کے مجھے فونز پر فونز آ رہے ہیں، کیا جواب دوں میں انہیں؟ اب کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ کدھر منہ چھپا کر بیٹھ گیا؟ سامنے آئے نا، کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ بتائیے ہمیں کہ کیا گل کھلایا ہے اس نے؟ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہشام مالک جیسے عزت دار اور شریف آدمی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اسے۔ اسماعیل الوی کے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے، تب یاسر اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل پلیز، بھیا کے بارے میں ایسی زبان استعمال مت کریں، وہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا ایسے نہیں ہے تو پھر میڈیا میں یہ خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ ہشام مالک سے اس کی کیا دشمنی؟ وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ سا معصوم بندہ ہے، آخر سرمت سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں اسے بدنام کرنا چاہے گا بتاؤ مجھے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی یاسر بول پڑا، انکل اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم کر رہا ہوں۔ آج بڑے بھائی نے یہ سب کیا ہے، کل کنا اگر چھوٹا بھائی بھی کہیں اور جگہ منہ کالا کر کے آ گیا تو؟ اسماعیل الوی کپ اڑاتے ہوئے بولے۔ آزر جلدی سے بول پڑا، انکل میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہوں، میرا یقین کریں پلیز، ایسا مت کریں۔ میری تمہیں انکل کو کچھ کہو نا یار، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آزر نے پاس کھڑی میرم سے کہا، جس پر میرم اسے دیکھتے ہوئے تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ڈیڈی، اس بدنام خاندان میں ہم کیا کوئی بھی اب دوسرا خاندان رشتہ نہیں جوڑنا چاہے گا۔ آج بڑے بھائی نے یہ سب کیا، کل کو چھوٹا بھائی بھی اس کے نقشے قدم پر چل کر یہی کچھ کرے گا نا۔ آزر نے بھی یقینی سے میرم کو دیکھا جو اس کے سامنے اسے یہ سب کہہ رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر بھروسہ نہیں ہے میری؟ بھروسہ مائی فٹ، میرم تنزن ہنس کر بولی، بھروسہ تو تمہارے بھیا پر بھی بہت ہے ابیا کو، پھر کیا ہوا؟ دیکھ لو تم اس اندھے بھروسے کا نتیجہ، تمہارے سامنے ہی تو نکل کر آیا ہے۔ آزر نے بے بسی سے میرم کو دیکھا جو اسے اس کے بھیا سے کمپیئر کر رہی تھی۔ لیکن میں ایسا نہیں ہوں یار، آزر منمنایا، لیکن اس کی آواز اسماعیل الوی کی اونچی آواز میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا آ جائے تو اس سے کہہ دیں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق کے پیپر بھجوا دے، اگر طلاق نہ دی تو پھر ہمیں مجبوراً خلا کا کیس دائر کرنا ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ حدیقہ کو لگا کہ اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو، وہ بڑی مشکل سے سانس لے پا رہی تھی، سرمت سے دور جانے کا تصور ہی اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ چلو حدیقہ۔ اسماعیل الوی پاس بت بنی کھڑی حدیقہ کو ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی لے جانے لگا، تبھی حدیقہ اپنے باپ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیخ پڑی، ڈیڈ میں ایک ماں ہوں، بیٹا ہے ایک میرا، آپ طلاق کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم شاہزین کی کسٹڈی کا کیس بھی دائر کریں گے اور شاہزین کو اس شخص سے لے لیں گے۔ حدیقہ تڑپ اٹھی تھی۔ اچھا تو پھر آگے بتائیں کہ کیا ہوگا پھر میرا؟ آپ لوگ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے؟ ہم تمہاری شادی دوسری جگہ کرا دیں گے نا بیٹا۔ اچھا آپ کو اپنی اولاد یعنی میری فکر تو ہے، لیکن کیا مجھے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی؟ مان لیں کہ میں نے دوسری شادی کر بھی لی تو کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ دوسرا آدمی میرے بچے کو وہی محبت دے گا جو اس کا اپنا باپ دیتا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا گارنٹی ہے؟ حدیقہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، سرمت میرا نصیب ہے ڈیڈی، میں چاہ کر بھی اسے خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس سے تمہیں دھوکہ دیا ہے حدیقہ؟ اسماعیل الوی نے اسے یاد دلایا۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن مجھے اپنے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے یہ سمجھوتا برا رشتہ قبول کرنا ہوگا، اور میں اپنے آخری دم تک یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ حدیقہ اپنا فیصلہ سنایا۔ اسماعیل الوی سرمت دوبارہ واپس آنے کا کہتے اپنی فیملی کے ساتھ غصے سے تن پن کرتے وہاں سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد ہی سرمت ہامتا ہوا وہاں داخل ہوا۔ سب اپنے چہرے گھما کر اسے دیکھنے لگے۔ سرمت نے چونک کر ان سب کو دیکھا، کیونکہ یہ نگاہیں اجنبی سی تھیں۔ یہ نگاہیں ان لوگوں کی نہ تھی جو اس سے پیار کرتے تھے، بلکہ یہ نگاہیں ایسی تھیں جن میں اس کے لیے نفرت، غصہ، کر بے یقینی، مان ٹوٹ جانے کا دکھ تھا۔ ہاں یہ نگاہیں سرمت کے لیے بالکل اجنبی سی تھیں، نفرت اور غصے سے بھرپور، پورے جسم میں چبھتی ہوئی۔ سب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سرمد ان کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس جانے لگا کہ مقصود نقوی پاس ہر کے اخبار اٹھا کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ جواب دینا پسند کرو گے تم؟ جب آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا جواب حاصل کر لیا ہے تو پھر مجھ سے جواب کیوں مانگ رہے ہیں؟ سرمد پلٹ کر ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے سچ میں ایسا کچھ کیا ہے۔ میں تو تمہیں اپنا فخر سمجھتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی کمائی گئی عزت کو یوں سرے بازار نیلام کر دی۔ مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ شرم محسوس کر رہا ہوں تم پر کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے خود پر۔ پاپا،
سرمد کو صدمہ لگا تھا اپنے باپ کی یہ بے یقینی دیکھ کر، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کل تک اسے اپنا فخر کہنے والے آج اسے دھتکار رہے تھے۔ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے پاپا کہ جس کی وجہ سے مجھے یا پھر آپ لوگوں کو کوئی شرمندگی ہو۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک اور لفظ نہیں سننا میں نے۔ تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ مقصود نقوی صوفے پر دھیر سے گر۔ سرمد نے پاس کھڑے آذر کو دیکھا جو شکایتی نگاہوں سے اپنے بھیا کو دیکھ رہا تھا۔ سرمد نے اپنی ماں کو دیکھا جس نے نفرت سے اپنی نگاہیں اس پر سے پھیر لیں، اور آخر میں بچی تھی اس کی شریک حیات۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، شاید کہ اسے اس پر یقین ہو۔ حدیقہ نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور یہ دیکھ کر سرمد کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس پر بھروسہ نہیں کرے۔ سرمد اپنے جذبات پر قابو پانے کی مکمل کوشش کرتے ہوئے بولا، میرا دل اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پوری دنیا بھی اگر میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ لوگ تو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا۔ سرمد کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا، ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے وہ 100 بار مرا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ لوگ مجھے ایسا سمجھ بیٹھے کہ آپ لوگوں کو مجھ پر بس اتنا سا یقین تھا کہ کوئی بھی میرے بارے میں کچھ بھی کہہ کر جائے گا اور آپ لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے ایسی امید نہیں تھی۔ سرمد کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے گھر والوں پر ڈالی جو اس کی طرف سے اپنی نگاہیں پھیر چکے تھے۔ سرمد نے کرب سے آنکھیں میچیں، اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں اس کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے اپنے گھر والے ہی اس کے مخالف ہو گئے تھے تو پھر وہ دوسروں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ وہ اس میدان میں بالکل اکیلا اور تنہا کھڑا تھا اور سبھی تہیا کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے پھر پوری دنیا ہی اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ اس کا حوصلہ بلند تھا کیونکہ وہ حق پر تھا اور سچ کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، چاہے پھر اسے اس میدان میں اکیلا کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اپنے گھر والوں پر ایک نگاہ ڈالی جنہوں نے اسے اپنی نگاہیں پھیر رکھی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو چھپاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حدیقہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس نے سرمد کو روتے ہوئے پایا۔ حدیقہ کے آتے ہی سرمد نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، مبادہ کہیں حدیقہ دیکھ نہ لے، لیکن وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی سرمد کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور پھر وہ سرمد کی گود میں رکھی اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سرمد نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی مجھے ایسا ہی سمجھ رہے ہو جیسا باقی لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آواز میں درد اور حیثیت بھری تھی۔ دل نے اس بار دعا کی تھی کہ کاش حدیقہ نہ کہے، وہ کہہ دے کہ اسے اس پر پورا بھروسہ ہے، لیکن حدیقہ کا یہ بدگمانی سے بھرا سوال اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے سرمد؟ کیا یہ سب جو کچھ دکھایا اور بتایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے؟ کیا اس کا آپ کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا، اسے اپنے گھر میں رکھنا، یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ سب جھوٹ ہے حدیقہ، مجھے حشام مالک نے پھنسایا ہے، یہ ساری تصویریں اور خبریں سب فیک ہیں، وہ مجھے اس طرح سے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ایسا کیوں چاہیں گے بھلا؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی؟ اور ان کی بیوی آپ کے پاس آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہے بتائیں؟ آخر میں حدیقہ کی آواز تیز ہوئی اور پھر وہ رو دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی باقی لوگوں کی طرح مجھ پر یقین نہیں رہا، یعنی کہ مجھ سے وہ محبت کے وعدے اور دعوے سب جھوٹ تھے؟ حدیقہ نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سرمد، میں آپ سے سچ میں بہت پیار کرتی ہوں۔ اچھا، تو اگر تھوڑا سا اعتبار بھی کر لیتی تو میں تمہارے ساتھ کتنے سال تک رہا ہوں؟ کیا تم نے کبھی میری نیت میں کبھی کوئی خرابی دیکھی یا پھر کبھی کوئی جھول محسوس کیا؟ سرمد نے سر جھکا لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ اپنی شریک حیات کی یہ بے رخی اس سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہوگی تو میری شریک حیات میرا ساتھ دے گی، وہ میری ہمت اور میرا حوصلہ بنے گی۔ ہماری محبت میں اتنی طاقت تو ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم ساتھ ہوگی تو میں پوری دنیا کے سامنے اکیلا ڈٹ جاؤں گا، لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سرمد، حدیقہ کے دل میں گھونسا پڑا تھا سرمد کو یوں روتے دیکھ کر۔ حدیقہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، میں اب بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں، مگر میں بھی ایک عورت ہوں، جو کچھ سنوں گی اور دیکھوں گی تو اس پر یقین تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر اصلیت کیا ہے؟ آپ مثال کو کیسے جانتی ہیں؟ میں آپ پر یقین کروں گی اگر آپ مجھے حقیقت بتائیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ بتائیں مجھے پوری کہانی شروع سے لے کر آخری تک۔ آخر آپ مثال کو جانتے کیسے ہیں؟ حدیقہ کی ہمت بڑھانے پر سرمد نے سر اٹھا کر حدیقہ کو دیکھا اور پھر مثال کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ حدیقہ کے ہاتھ سے سرمد کے ہاتھ چھوٹ کے وہ بے یقینی سے سرمد کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں مثال کی کہانی بیان کرتے ہوئے آنسو تیر رہے تھے۔ نہ جانے کب مثال کی یہ دکھ بھری کہانی سنتے ہوئے حدیقہ کے آنسو بہہ نکلے، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا میں اس معصوم سے لڑکی کو اس بھیڑیے کے پاس جانے دیتا؟ اس نے مجھے بھائی کہا تھا، مجھ سے مدد مانگی تھی، تو کیا میں اسے یوں بے آسرا چھوڑ دیتا؟ بتاؤ تم، اگر اس کی جگہ میرم ہوتی تو کیا تم چاہتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو؟
حدیقہ کے آنسو بہنے میں شدت آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری سرمت، میں نے آپ کو اور مثال کو بہت غلط سمجھا۔ آپ کو مجھے پہلے ہی یہ اصلیت بتانی چاہیے تھی۔ میں یوں مثال سے بدگمان تو نہ ہوتی، وہ مجھے پہلے ہی دن سے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ کاش کہ آپ مجھے پہلے ہی اس بارے میں بتا دیتے، مجھ سے یہ سب نہ چھپاتے، تو آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ حدیقہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور سرمت کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے ہوئے بولی، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، مجھے فخر ہے آپ پر۔ آپ غم نہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ یہ ایک آزمائش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس آزمائش میں سرخرو حاصل کریں گے۔ سرمت نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے، اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر حدیقہ کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ حدیقہ، میرا سہارا، میرا بازو اور میری طاقت بننے کے لیے۔ تم میرے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہو، شاید میری کسی نیکی کا بدلہ ہو تم۔ اب میں بالکل بھی پریشانی ہوں، اب میں ہر مشکل سے، ہر آندھی طوفان سے ٹکرانے کو تیار ہوں۔ خدا کی قسم حدیقہ، اگر تم مجھ پر اعتبار نہ کرتی تو آج میرا محبت پر سے پوری زندگی کے لیے اعتبار اٹھ جاتا۔ میرا مان بڑھانے، میری ہمت اور میرا حوصلہ بننے پر میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ حدیقہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر نکل آئے تھے تاکہ باقی لوگوں کو بھی سچائی بتا سکے، لیکن سرمت کو دیکھتے ہی ان تینوں نے اپنے چہرے پھیر لیے تھے۔ دل میں ایک درد کی تیز سی اٹھی تھی۔ وہ جو کبھی سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آج وہی لوگ اس سے اپنی نگاہیں پھیر رہے تھے۔ کیسا تکلیف دہ منظر تھا یہ سرمت تقوی کے لیے۔ سرمت باپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پاپا میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر حشام مالک ایسا کیوں کرے گا؟ آخر اس کی تم سے دشمنی کیا ہے؟ پاپا دراصل اس نے مثال کے ساتھ دھوکے سے نکاح کیا تھا۔ اس سے مثال کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا اور دھوکے سے اسے ایک پیپر پر سائن لیے جو بعد میں اس نے اسے نکاح نامے میں بدل دیا تھا۔ سرمد نے حشام مالک کی دھوکے سے مثال کے ساتھ نکاح والی کہانی سنا دی۔ یہ سنتے ہی رمیہ پھٹ پڑی۔ جو بھی تھا، تمہارا اس میں کیا کام؟ وہ جانتی یا پھر حشام مالک؟ تم کیوں پرائی آگ میں کودے؟ ماما آپ کیسی باتیں کریں؟ ایک مجبور اور بے بس لڑکی کی مدد کرنا کون سا گناہ کا کام ہے؟ لیکن تم حشام مالک کو جانتے نہیں ہو، وہ اپنے بدلے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس بار مقصود نقوی بولے تھے۔ جی پاپا جانتا ہوں میں، لیکن میں اس کے ڈر سے کسی مجبور اور بے بس لڑکی کو بیچ چوراہے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ میں نے اسے اپنی بہن کہا اور بھائی بہنوں کو یوں بیچ سڑک پر بے یارو مددگار نہیں چھوڑتے۔ میں نے اسے بہن کہا ہی نہیں، بلکہ دل سے اسے بہن مانا بھی ہے۔ میں اسے پروٹیکشن دوں گا، مجھ سے جو بھی ہو سکا میں وہ کروں گا اس کے لیے۔ میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے سرمت؟ حشام مالک بہت شاطر، خطرناک اور طاقتور آدمی ہے، مقصود صاحب ذرا اونچی آواز میں بولے تھے۔ ہوگا وہ طاقتور، مگر میرے سامنے بس ایک ہی ذات طاقتور ہے اور وہ ہے میرا رب۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سب کچھ حشام مالک کا کیا دھرا ہے۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ اور ثابت کرو کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ہماری گئی ہوئی عزت واپس لوٹا دو۔ بس یہی ایک آپشن ہے تمہیں معاف کرنے کا۔ مقصود صاحب اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے رمیہ اور آصر بھی چلے گئے۔ سرمت وہاں تنہا رہ گیا۔ تب حدیقہ اس کے پاس آئی، اسے دلاسا دینے، اس کا سہارا اور اس کی ہمت بننے۔ وہ سرمت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سچائی سامنے آ جائے گی۔ آپ اپنے رب پر اور خود کی قابلیت پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ سرمت نے حدیقہ کا وہی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ حدیقہ، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرا کندھا بننے کے لیے۔ اگر تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو میں اس وقت ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ حدیقہ دھیرے سے مسکرائی۔ مثال جائے نماز پر کھڑی تھی، تبھی سدرا موبائل ہاتھ میں لیے بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی۔ مثال کیا ہوا؟ یہ دیکھو انٹرنیٹ پر کیا نیوز چلائی جا رہی ہے۔ کیسی نیوز؟ مثال نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور جو نیوز اور جو تصویریں اس نے دیکھی، مثال کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ مثال بھی بے سود کارپٹ پر ڈھہ گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ مثال آئی اوکے؟ مثال یکدم رو پڑی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں، میرا یقین کرو سدرا، یہ میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم لے لو سدرا، یہ میں نہیں ہوں۔ تبھی رمل بھی یہ نیوز سن کر وہاں بھاگ کر آیا تھا اور سامنے مثال کی جو حالت تھی وہ اسے گنگ کر گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے سدرا کو اپنی پاک دامنی کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہے، اس کا یقین کرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سدرا، میرا یقین کرو، میرا اللہ گواہ ہے، میں یقین نہیں ہوں۔ مثال جو سمجھ رہی تھی کہ سدرا اس پر یقین نہیں کرے گی، لیکن اس کا رویہ اس کے برعکس ہی تھا، وہ روتے ہوئی مثال کو خود سے لگاتے ہوئے بولی، مجھے تم پر یقین ہے مثال، تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انسان کو جاننے کے لیے چند منٹ بھی کافی ہوتے ہیں، اور میں تمہیں ان دنوں میں بہت اچھے سے جان چکی ہوں۔ تم بری نہیں ہو، اور نہ ہی یہ تصویر میں آنے والی لڑکی تم ہو۔
क्योंकि یہ تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انسان اپنے بدلے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ مجھے تم پر یقین ہے مثال، حوصلہ رکھو، اللہ مشکل میں ڈالتا ہے لیکن وہی اسی مشکل سے نکالتا بھی ہے، اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ سدرا اس کی پیٹھ دھیرے سے سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ مثال اس کے گلے سے لگتی ایک بار پھر سے بلک بلک کر رو دی، یہ میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ہوں یہ۔ بس کر دو مثال، بس کر دو یہ رونا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ رمل دروازے پر ہی رک گیا تھا، اسے بھی اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ مثال ایسی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ شاطر انسان اپنی فطرت سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور ان چند دنوں میں انہوں نے مثال کو اچھے سے دیکھا تھا، اس کی ایک حرکت بھی انہیں مشکوک نہیں لگی تھی۔ وہ تو بہت معصوم اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی، بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مثال یہ سوچ رہی تھی کہ پوری دنیا اس بارے میں جان گئی ہے، اب نہ جانے سرمت کا کیا حال ہوگا، اور اس کی فیملی، وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ سرمد اسی وقت اپنے کام میں لگ گیا تھا، وہ اپنے چند دوستوں سے رابطے میں تھا اور ان سے مدد طلب کی۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد وہ ساری اصلیت دنیا کے سامنے لے آئیں گے اور اسے سچا ثابت کریں گے کہ یہ سارا کچھ حشام علی کا پھیلایا ہوا جھوٹ تھا، کیونکہ وہ سرمد نقوی کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اسماعیل الوی کو کسی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا، وہ ایک بار پھر سے اپنے بیوی اور بیٹی کو لے کر نقوی ہاؤس آ دھمکے تھے۔ اس بار وہ پھر سے یہی کہنے آئے تھے کہ سرمد حدیقہ کو طلاق دے۔ میں سوسائٹی والوں کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہا، کاش کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں کرتا ہی نہیں۔ بھائی صاحب، سرمد کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس پر یہ سب جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور وہ ساری تصویریں بھی فیک ہیں۔ رمیہ نے اپنی بیٹی کی حمایت کی تھی۔ اچھا، اسماعیل الوی طنزاً ہنسے۔ بہن جی، کون انسان گناہ کر کے یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہاں یہ گناہ اس نے کیا ہے؟ اتنا تو آپ جانتی ہی ہوں گی نا، کیا چوری کر کے بھی چور یہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے چوری کی ہے؟ اب آپ کا بیٹا سرمد صاحب بھی یہی کچھ کرے، جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہی کہتا پھر ہے کہ اس نے یہ سب نہیں کیا۔ میں کیا کروں، میں تو پوری سوسائٹی میں مفت میں بدنام ہو گیا۔ اسماعیل الوی ایک بار پھر سے اپنا رونا رونے لگ گئے تھے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس فیملی سے اپنا ہر طرح کا رشتہ ختم کر دوں گا، تاکہ میں سب کو فخر سے سر اٹھا کر یہ تو کہہ سکوں کہ میرا اس بدنام فیملی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ ابھی کے ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دے۔ بھائی صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، مجھے اس بدنام فیملی سے اب کوئی بھی رشتہ ناتا نہیں رکھنا۔ آج بڑا بھائی یہ گل کھلایا ہے، کل کلاں چھوٹا بھائی بھی کہیں باہر منہ کالا کر کے آ جائے گا۔ اس الزام پر آزر نے سر اٹھا کر اسماعیل الوی کو دیکھا جو ہر بار اسے بھی بیچ میں گھسیٹ لاتے تھے۔ انکل پلیز ایسا نہ کہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ کیوں برخودار، کیا تمہاری شکل پر ایسا لکھا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے؟ اسماعیل الوی نے اس پر گہرا طنز کیا۔ آخر ایک ہی خون ہو، کبھی نہ کبھی جوش تو مارے گا ہی نا۔ میں نے آپ لوگوں کے چھوٹے بیٹے کا رشتہ ختم کر دیا اور بڑے سے کہنا کہ جلدی ہی میری بیٹی کو طلاق دے کر اسے فارغ کرے۔ میں فی الحال جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد پھر واپس آؤں گا اپنی بیٹی کو لینے۔ اسماعیل الوی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پیچھے آزر چیختا چلاتا رہ گیا، اپنی گواہی دیتے دیتے، لیکن وہ لوگ انسنی کیے وہاں سے جا چکے تھے۔ آزر کو اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی مثال پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر وہ اس ساری مصیبت کی جڑ کو جان سے مار ڈالے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ میرم کو نہیں کھو سکتا تھا، وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے وہ اسماعیل الوی اور میرم کو منانے الوی ہاؤس سے لایا، ان کی منت سماجت کرنے، انہیں منانے کہ وہ یہ رشتہ نہ توڑیں۔ وہ میرم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب آزر الوی ہاؤس میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی میرم غصے سے پھٹ پڑی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میرم اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے لگی۔ میری بات تو سنو یار، مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی اور نہ ہی میں تمہارے منہ لگنا چاہتی ہوں، اسی لیے گیٹ آؤٹ۔ میرم نے اس سے باہر نکل جانے کا کہا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ آزر بے بس ہوا تھا۔ کیا قصور ہے میرا ان سب میں جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ رشتہ ختم کر رہی ہو؟ بجائے میرا ساتھ دینے کے تم نے بھی انکل کا ساتھ دیا اور رشتہ ختم کر دیا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سنی، اب دفع ہو یہاں سے، ورنہ مجھے سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالنا پڑے گا، اسی لیے عزت کے ساتھ چلے جاؤ یہاں سے۔ آزر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو لان میں ہی اس نے اپنے بھیا کو دیکھا جو کسی کو کال ملا رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ ارے آزر تم؟ سرمد نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سرمد اپنے چھوٹے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ واہ بھیا، زخم دے کر بھی پوچھتے ہیں کہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ آزر روتے ہوئے بولا۔ بھیا آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، آپ کی گناہوں کی سزا مجھے بھگتنی پڑی ہے، سب کچھ آپ نے کیا،
اور ان کی قیمت مجھے چکانی پڑی ہے، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر، اپنی محبت کو کھو کر۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں تو آپ کا اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل مانتا تھا، پھر کیوں توڑا میرا وہ مان اور غرور جو مجھے آپ پر تھا؟ سرمد کو بہت دکھ پہنچا تھا آزر کی اس بے یقینی اور بے اعتباری پر۔ سرمد نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح یہی سمجھنے لگے کہ میں نے واقعی میں ایسا کچھ کیا۔ بھیا، میں خود آپ کو 2 بار اس لڑکی کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، کیا پھر بھی میں اس سچائی کو جھٹلاؤں؟ بعض اوقات جو ہم دیکھتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتا۔ تم نے سکے کا صرف ایک ہی رخ دیکھا تھا، جو دیکھا اسی کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ ویسے مجھے تم سے ایسی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آزر۔ سرمد اس کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے نکل گیا۔ اسماعیل الوی حدیقہ پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ سرمد سے طلاق لے لے، لیکن حدیقہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ سرمد سے ہرگز بھی طلاق نہیں لے گی، بلکہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے گی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ حدیقہ کے فیصلہ سن کر اسماعیل الوی، مریسا اور میرم اسے سمجھانے آئے تھے کہ وہ بے وقوفی کر رہی ہے سرمد پر یقین کر کے اس کا ساتھ دے کر، لیکن حدیقہ نے انہیں جواب دیا کہ اسے اپنے شوہر پر پورا یقین ہے۔ میرم اس وقت حدیقہ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ اپیا، آپ غلط کر رہی ہیں، پلیز ڈائیورس لے کر اپنی جان چھڑائیں اس شخص سے۔ نہیں میری، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرا شوہر اور میرے بچے کا باپ ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور مجھے ان پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں اس وقت ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی جب پوری دنیا حتیٰ کہ اس کی فیملی بھی اسے اکیلا چھوڑ چکی ہے۔ میں ان کا ساتھ نبھاؤں گی مرتے دم تک۔ حدیقہ ایک عزم سے بولی، اپیا، آپ بہت غلط کر رہی ہیں، دیکھنا آپ بہت پچھتائیں گی۔ میرم کی بات سن کر حدیقہ ہولے سے مسکرائی۔ اگر محبت میں دکھ اور پچھتاوا ملا بھی تو میں خوشی خوشی سہ لوں گی، کیونکہ سرمد کے بغیر میں ویسے بھی مر جاؤں گی۔ میرم حدیقہ سے ناراض ہو کر چلے گی۔ ناراض تو وہ اپنے والدین کو بھی کر چکی تھی اور سرمد کو بہت بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حدیقہ کے والدین اس سے ناراض ہو گئے۔ مثال کی بہت بری حالت تھی، وہ خود سے آنکھیں بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ اتنے گھٹیا الزامات لگائے گئے تھے اس پر، لوگ نہ جانے کیسے کیسے کمنٹس کر رہے تھے اس کے اور سرمد کے کردار پر۔ مثال جائے نماز پر بیٹھتی تو روتے روتے چہرہ آنسوں سے تر ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی اس پر۔ ایک بار پھر سے بد کرداری کا الزام لگایا تھا۔ پہلی بار تو صرف اس کے شوہر نے لگایا تھا، لیکن اس بار پوری دنیا کے سامنے اسے بد کردار لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ لوگ نہ جانے کیسی بکواس کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ اسے بدکار، خائن، ڈائن اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ مثال کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ ہر وقت بس یہی صدا بلند ہوتی کہ یا رب، میری پاک دامنی ثابت کر دے۔ یہ اس کے لیے مشکل گھڑی تھی، لیکن اس آزمائش میں اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ وہ امید و یقین کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب بس اپنے رب سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ اب وہ ہی اس کی پاک دامنی اور اس کے بے قصور ہونے کو ثابت کرے گا۔ اسے اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ وہ ضرور اسے اس آزمائش سے بھی نکالے گا جس طرح پہلے نکالا تھا۔ یہ 2 ہفتے کس تکلیف میں گزرے تھے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا باہر نکلنا تک دشوار ہو گیا تھا، اور اس مشکل وقت میں رمل اور سدرا اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتے، وہ اس کے ساتھ تھے، بار بار اسے تسلیاں دیتے اور اس کی دلجوئی کرتے کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ سرمد نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے بیسٹ فرینڈ اشفاق اور پولیس آفیسر دوست سے ہیلپ لی تھی۔ اشفاق اور سرمد نے انویسٹیگیشن شروع کروا دی تھی۔ اب باقاعدہ طور پر ان تصویروں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جا رہا تھا۔ سرمد اور اس کے ساتھی پوری جی جان لگا کر محنت کر رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد تصویروں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ٹیگ کے ساتھ رپورٹ آئی تھی کہ یہ تصویریں فیک تھیں۔ ان تصویروں میں نہ تو مثال تھی اور نہ ہی سرمد مقصود نقوی، بلکہ یہ تصویریں تو کسی اور کی تھی جنہیں ایڈٹ کیا گیا تھا۔ چہرے بس ان دونوں کے تھے اور جسم کسی اور کے۔ اشفاق نے سرمد کو مشورہ دیا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ تصویریں فیک تھیں، لیکن معلوم کرواؤ کہ پرنٹ میڈیا کو یہ تصویریں جاری کہاں اور کس نے کی۔ ہائی سطح پر رابطے کیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ تصویریں الیاس خیر اور حشام مالک کی طرف سے یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کی گئیں۔ ان کے اپنے گھر کے کمپیوٹر سے ہی کیس درج ہو گیا تھا۔ حشام مالک پاگلوں کی طرح الیاس خیر پر، جو کہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اس پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اس نے ایسی بے ڈھنگی چال کیسے چلی، یہ لوگ تو اتنی آسانی سے پکڑے گئے اور سرمد مقصود نقوی سب کے سامنے بے قصور ثابت ہو گیا، اور الٹا اب اسے ہی بہت کچھ سنایا جا رہا تھا۔ حشام مالک پریشان تھا کیونکہ سرمد نقوی نے یہ گیم تو ان پر ہی الٹا دی تھی۔ حشام مالک پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ سرمد مقصود نقوی تو چالاکی میں ان سے بھی
ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ الیاس خیر اور ہشام مالک کو مثال اور سرمت مقصود نقوی کو بدنام کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن پھر وہ دونوں اپیل پر رہا ہو کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن ہشام مالک کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سرمت نقوی کو ایسے نہیں چھوڑنے والا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی تھی، اور ہشام مالک اپنا بدلہ لینا کبھی بھی نہیں بھولتا تھا۔ جس وقت یہ نیوز دنیا والوں کے سامنے آئی تھی کہ مثال اور سرمت کی وہ ساری تصویریں فیک تھیں، اس وقت مثال جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اسے بے قصور کرے۔ اسی وقت سدرا دوڑتی ہوئی وہاں آئی اور اسے یہ خبر سنائی کہ حقیقت سامنے آ چکی ہے، سب کو علم ہو چکا ہے کہ وہ تصویریں فیک تھیں۔ میرے پیارے اللہ جی! مثال روتے ہوئے بے سود سجدے میں گر گئی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں میرے پیارے اللہ جی، آپ نے مجھے اس آزمائش سے نکالا اور مجھے سرخرو کیا۔ میں آپ کو جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی اور یہ تشکر کے آنسو تھے۔ اس کے رب نے اسے بے قصور ثابت کر دیا تھا۔ حقیقت دنیا کے سامنے آئی تو کل تک اسے بد کردار کہنے والے آج کال کر کے اسے مبارکباد دے رہے تھے اور ہشام مالک کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے سرمد نقوی کے ساتھ بہت برا اور غلط کیا۔ لیکن اب سرمد کو لوگوں کی ہمدردی اور محبت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے اصل چہرے ان 2 ہفتوں میں اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا۔ اب ان کی ہمدردیاں اور مبارکبادیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسماعیل الوی اور مریسا بھی بے حد شرمندہ تھے۔ حقیقت جاننے کے بعد تو وہ سرمد کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ ادیکا نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اچھا ہوا کہ اس نے ماں باپ کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ورنہ آج حقیقت جاننے کے بعد اسے سوائے پچھتاوے اور خسارے کے کچھ بھی ہاتھ نہ آتا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے شوہر کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوا کیونکہ اس نے اس سے نہ تو وہ جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی اسے دھوکہ دیا تھا۔ آذر بھی بے حد شرمندہ تھا۔ وہ اپنے بھائی کے کمرے میں آیا تھا اس سے معافی مانگنے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے شرمندگی سے سر جھکائے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری بھیا، میں نے آپ پر شک کیا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور بہت روڈ بھی ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں بھیا، مجھے معاف کر دیں۔ آذر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیارے بھیا کو تکلیف پہنچی تھی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، کیونکہ اصل میں وہ غلط تھا نہ کہ اس کے بھیا۔ سرمد نے کھلے دل سے اسے معاف کیا تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور چھوٹے سے ہمیشہ شفقت سے ہی پیش آنا چاہیے، اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہی کچھ سرمد نے سیکھا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے روتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ سرمد اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں یار، ہو جاتا ہے اکثر ایسا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اب رونا بند کرو، روتے ہوئے تم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ کہا تو ہے نا یار کہ نہیں ہوں میں تم سے خفا۔ سرمد دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلائے اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہت محبت ہے مجھے تم سے، تمہاری ہر غلطی کو میں نظر انداز کر سکتا ہوں۔ اپنے بھیا کی اس محبت پر آذر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھیا آپ بہت اچھے ہیں۔ آذر سرمد کے گلے سے لگ گیا۔ سرمد مسکرا کر اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا، اور تم بھی بہت اچھی ہو۔ دروازے پہ کھڑی حدیقہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سرمد اب سر اٹھا کر چل سکتا تھا کیونکہ اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ والدین بھی اپنے ناروا سلوک کی وجہ سے بے حد شرمندہ تھے۔ انہیں شرمندگی اس بات کی بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر یقین نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں پر یقین کیا تھا جنہوں نے یہ الزام لگائے تھے، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سرمد جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کے سامنے شرمندگی محسوس کریں، لیکن سرمد نے یوں ظاہر کیا کہ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا ان کے اس رویے سے۔ رمیا نے بات کی شروعات کی تھی، اچھا ہوا کہ سچ سامنے آ گیا۔ بیٹا، اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ جانے یا ہشام مالک، تمہارا اب اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ ہشام مالک اچھا انسان ہی ہے، آج جو گھٹیا الزامات لگائے ہیں کل کو نہ جانے اور کیا کچھ کر ڈالے، اسی لیے بہتری اس میں ہے کہ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چھوڑ دو، اسی میں ہی ہم سب کی اور تمہاری بھلائی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر سرمد کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے اس طرح کیسے بھی یارو مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں تو کوئی اور کر لے گا اس کی مدد، تم نے ہر کسی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا؟ ماما، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا اور اسے انصاف دلاؤں گا۔ بھائی کہا ہے تو پھر بھائی بن کر اپنا فرض نبھا کر رہوں گا۔ سرمد نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے سرمد، تم ایک لڑکی کی خاطر
पूरी फैमिली की जिंदगियों को दाव पर नहीं लगा सकते। अपना ये फैसला वापस लो और किसी और वकील का बंदोबस्त करो जो उसका केस लड़े। माफ़ करना मुझे पापा, मैं फैसला कर चुका हूँ, अब मैं पीछे हरगिज़ में नहीं हट सकता। ये कहकर सरमद उठकर वहाँ से अपने कमरे में चला आया। हदीका भी उठकर उसके पीछे कमरे में चली आई थी। उसने देखा सरमद ने परेशानी से सर थाम रखा था। हदीका चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मामा पापा मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करे। वो बस हशाम मालिक से डर रहे हैं। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मैं उस आदमी के खौफ से क्या किसी मजबूर की मदद भी ना करूं, उसे यूं तन तनहा छोड़ दूं। अगर मिसाल की जगह मेरी बहन होती तब भी क्या वो दोनों ऐसा ही कहते? नहीं ना। सरमद ने गहरी सांस की थी। तुम नहीं जानती हदीका, अगर मैंने उसकी मदद ना की तो उस बेचारी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। कोई मुझे समझता क्यों नहीं है? हशाम मालिक बहुत बुरा और घटिया इंसान है। वो उस मासूम की जिंदगी तबाह कर देगा। हदीका उसके कंधे पर अपना हाथ रखी उसे तसल्ली देते हुए बोली, सरमद, आप मुझसे अपनी हर परेशानी शेयर करें, मैं आपके साथ हूँ। वो बहुत मजबूर है यार, हर किसी ने उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया। मैं जानती हूँ, एक औरत होने के नाते मैं उसका दुख दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। सच पूछो तो मुझे भी मिसाल बहुत पसंद है। वो बहुत बहादुर हो और हौसले वाली लड़की है जिससे इतनी बहादुरी और हिम्मत के साथ इन सब हालात का मुकाबला किया। अगर कोई और होता तो अब तक हार मान चुका होता, लेकिन वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। आपने उससे बहन कहा है और इस तरह अब वो मेरी भी बहन की तरह है। आप अपने भाई होने का वादा पूरा करें, मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। आप उसे यहाँ ले आएँ, वो यहाँ हमारे साथ हमारे पास रहेगी और जब उस केस का फैसला हो जाएगा तब हम मिसाल की बड़ी धूमधाम के साथ शादी करके उसे यहाँ से रुखसत करेंगे। सरमद हदीका के इस फैसले से बहुत खुश हुआ था, लेकिन मामा और पापा अगर वो राजी न हुए तो? आप उनकी फिक्र न करें, मैं उनको संभाल लूँगी। आप जाकर मिसाल को ले आएँ। थैंक यू सो मच हदीका, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। हदीका मुस्कुराई, और ये मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा अब चलें जाएं और जाकर मिसाल को लेकर आएँ, मैं तब तक उसके लिए कमरा रेडी करवाती हूँ। ठीक है। सरमद मिसाल को लेने के लिए रवाना हुआ और हदीका मिसाल के लिए कमरा रेडी करवाने लगी। सरमद सीधा सिदरा के घर चला आया था। दरवाज़ा सिदरा ने ही खोला था, चूंकि सिदरा उसे पहचानती थी, इसलिए वह सलाम करती फ़ौरन से सामने से हटी उसे अंदर आने का कहा। सलाम दुआ के बाद उसने सिदरा से मिसाल का पूछा था, ये मिसाल कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। जी वो अंदर है, आप आए मेरे साथ। सिदरा उसे लेकर एक कमरे में चली आई जहाँ पर सामने ही मिसाल जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी।